السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت آل عمران آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلہا تو قبول کیا اس کو ربوہا اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسنن اچھی طرح، وانبتہا اور پروان چڑھایا اس کو یعنی پرورش کی اس کی نباتن پروان چڑھانا حسنن اچھی طرح، وکفلہا اور سپرد کیا اس کو زکریا زکریا علیہ السلام کے کلما جس وقت داخل ہوتے علیہ اس کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں حجرے میں واجدہ پایا اندہا اس کے پاس رزق قالا کہا یا مریم اے مریم انی کہاں سے لاکی تیرے لیے حاضر یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت اس نے کہا ہوا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ فتقبلہا تو قبول کیا اس کو ربوہا اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسن اچھی طرح، تو جو انہوں نے نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کر لیا اور دنیا میں بتا بھی دیا کہ قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیں جب ہم کوئی نظر مانتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا اور پھر بتا بھی دیا کہ تمہاری نظر قبول ہو گئی ہے۔ وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا اس کو نباتن حسنا اچھی طرح، پروان چڑھانا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے پرورش کی۔ اب دیکھیں پرورش تو ماں باپ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیوں کی؟ کیونکہ ماں باپ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی پرورش کرتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اس کو پروان چڑھایا، پروان چڑھانا۔ وَقَفَّلَهَا اور سپرود کیا اس کو زکریا علیہ السلام کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرود ان کو کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب حنا یعنی حضرت مریم کی والدہ حنا بنت فاخوذ اپنی بیٹی حضرت مریم کو جب وہ پیدا ہو گئی ہیکل میں لے کر گئی تو انہوں نے انکار کر دیا وہاں کے لوگوں نے کہ یہاں پر کسی لڑکی کو نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے نا، آپ خدمت کے لیے لے کر آئی ہیں تو یہاں پر کسی لڑکی کو نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں نے نظر مانی ہے، اسی طرح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کے والد جو تھے یعنی عمران جو تھے وہ حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بڑے نیک انسان تھے، وہ جانے پہچانے تھے، تو پھر ہر ایک کو شوق ہوا کہ ہم حضرت مریم کی کفالت کریں گے، تو پھر قرعہ ڈالا گیا تو نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے اور اس وقت کے وہ نبی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ کلما جب کبھی جس وقت بھی وہ داخل ہوتے علیہ اس پہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب ان کے محراب میں۔ اب محراب کسے کہتا ہے؟ محراب مسجد کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ جائرماز کو بھی محراب کہتے ہیں، مسجد کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جہاں امام رہتا ہے، اور گھر میں اگر کوئی عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لی جائے تو اسے بھی محراب کہتے بولتے ہیں۔ تو محراب اس سے مراد وہ محراب نہیں ہے جو مسجدوں میں امام کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کمرے کو کہتے ہیں یعنی اب یہاں پر وہ معنی ہے کہ یعنی وہ کمرہ جو تنہائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ عبادت خانے سے الگ کچھ بلندی پر یہ محراب بناتے تھے جس میں مسجد کے عبادت گزار رہتے تھے۔ محراب سے مراد یعنی وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ واجدہ پایا اندہا اس کے پاس رزق قالا کہا یا مریم اے مریم انا لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اب رزق سے مراد پھل ہیں، یہ پھل غیر موسمی ہوتے تھے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں، سردی کے پھل گرمی کے موسم میں، یہ پھل ان کے کمرے میں موجود ہوتے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو آیت نا قال یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کہ بچیوں پر باپ کو اور اس کے بھائی کو نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی اگر ایسی ویسی چیز دیکھے کہ اگر گھر والے اسے نہیں دے سکتے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ موبائل جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے تو خرید کر نہیں دیا، بتا یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ بچیوں کو نگرانی میں رکھا جائے، لڑکیوں کو نگرانی میں رکھا جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ اور کرامت یہ دونوں ہی برحق ہیں،
ٹھیک ہے نا، یہ برحق ہیں، اور ان کا صدور اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی میشیت سے ہوتا ہے۔ ولی یا نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے کر کے دکھا دے، نہیں۔ اگر یہ کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھل جو خود بخود اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، کوئی سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لا کر دینا، کسی اور نے لا کر دیا، کوئی سبب نہیں ہے، تو پتہ چلا اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبب کا محتاج ہے۔ اور اللہ کے بندوں کو اسباب کے بغیر ہی، سبب کے بغیر ہی رزق عطا ہونا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اور شہداء کو بھی یہ کرامت اور عزت افزائی ملی ہے، جس طرح کہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے، بخاری میں یہ واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سولی پر چڑھنے کا جو واقعہ ہے وہ موجود ہے بخاری میں۔ حضرت خبیب کو مکہ کے جس گھر میں قید کیا گیا تھا تو اس گھر والی بنت حارث کا بیان ہے، انہوں نے پہلے حضرت خبیب کو قید کر دیا، چند دن تک اسے بھوکا پیاسا رکھا، پھر کہتی ہیں کہ چلو اب میں دیکھتی ہوں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں بھوکا پیاسا ہے، اب یہ بھوکا پیاسا ہی مر گیا ہوگا۔ اب اس نے دیوار کے سوراخ سے دیکھا، دیوار کے سوراخ سے جو دیکھا کہ حضرت خبیب پھل کھا رہے ہیں، حضرت خبیب پھل کھا رہے ہیں، کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب کو دیکھا اور خبیب سے بہتر قیدی کسی کو نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے خبیب کو دیکھا کہ وہ انگور کا گچھا کھا رہے تھے جو ان کے ہاتھوں میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکے میں کوئی پھل ہی نہیں تھا۔ تو بنت حارث کہتی ہیں کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یرزق، رزق دیتا ہے من جسے یشاء، وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ آگے فرمایا ہنالک، وہیں دعا دعا کی زکریا، زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، قالا کہا، ربی ہے میرے رب، حب لی عطا کر لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاک اولاد، نیک اولاد، انکا بے شک سمیع تو سننے والا دعا دعا کو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جوانی کا وقت تو گزر چکا تھا اور بوڑھے ہو چکے تھے، ابھی تک بے اولاد تھے، بیوی بانجھ تھی، بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی رزق پہنچا رہا ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم کا رزق پہنچانے والا مایوسی کے عالم میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اسی جگہ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی، حبلی مجھے عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے، اپنے پاس سے کیا مطلب، یعنی اپنی رحمت سے اولاد عطا کر، میرے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے، نہ ہی کوئی طریقہ ہے میرے پاس کہ میں اپنی اولاد پیدا کر لوں، ٹھیک ہے، تو اپنے پاس سے دے۔ اور پھر خالی اولاد کا نہیں کہا، ذریتن طیبتن، پاک اولاد یعنی نیک اولاد، صرف اولاد کی دعا نہیں کی بلکہ نیک اولاد کی دعا کی، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جن کی اولاد نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، دعا مانگے، تو نیک اولاد کا سوال کیا کریں، انکا بے شک سمیع سننے والا دعا دعا کو۔ فنادت ہو، تو آواز دی اس کو، ملائکۃ فرشتوں نے، واہ ہوا، اور وہ قائم کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی حجرے میں، محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمۃ حکم، من اللہ اللہ کے حکم سے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً نفس کو قابو میں رکھنے والا ہوگا، ونبیًا نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ فنادت ہو، تو آواز دی اس کو ملائکہ، تو فرشتوں نے، واہ ہوا، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی محراب میں، یعنی اسی محراب میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں خوشخبری دی، عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے بھی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، یعنی بچہ ابھی دیکھیں ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، اللہ نے پہلے ہی نام رکھ دیا یحییٰ، تو پیدائش سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ انہیں خوشخبری دی، یحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، کن کی تصدیق کرنے والا ہوگا،
بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے سے، اللہ کے کلمے کی، اللہ کے کلمے بکلمۃ، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بکلمۃ من اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر شخص یہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا تھا، جیسے کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ یہ کہا جاتا ہے، اگرچہ ہر مسجد ہی، ہر اونٹنی ہی اللہ ہی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خاص، تو اسی وجہ سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ اور پھر اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا، بکلمۃ اللہ کے کلمے کی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب دی تھی، اور یحییٰ بس یہ نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مددگار تھے۔ وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، وسیداً سردار یعنی متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، علم و عبادت میں بڑھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بڑی شان والے ہوں گے، وحصورا نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، گناہوں سے پاک، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، انہیں گناہوں سے روک دیا گیا۔ حصوراً سے مراد یعنی ایسا شخص ہے جسے اپنی جنسی خواہش پر پوری طرح قابو حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر شخص نے کوئی نہ کوئی خطا کی یا خطا کا ارادہ کیا، سوائے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، اور ساتھ ہی پھر خوشخبری بھی دے دی، نبیًا، ٹھیک ہے نا، نبی کی، اس کے بعد دوسری خوشخبری دی کہ تمہارا لڑکا نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوکار میں سے ہوگا۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وقد اور تحقیق بالا غنی مجھے پہنچ گیا کہ برو بڑھاپا، ومراتی اور میری عورت جو ہے آخرن بانج ہے۔ قالا کہا کذالک اسی طرح، اللہ یفعل کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ قالا کہا ربی اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگی لی میرے لیے غلام لڑکا، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، وقت بلغنی الکبر مجھے جبکہ بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ یہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھا تھا کہ ہماری تو یہ کیفیت ہو گئی ہے، پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ خود ہی دعا کر رہے ہیں، پھر خود ہی انہیں اتنا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جواب ملا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آگے فرمایا، قالا اس نے کہا ربی ہے میرے رب، اجعل مقرر فرما لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قالا اس نے کہا آیتک تیری نشانی، اللہ کے نہیں، تکلم تو کلام کرے گا ناس لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا مگر رمضان اشارے میں، وذکر اور یاد کر رب کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح تسبیح بیان کر بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی، اب بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے اللہ سے اس کی نشانی کی درخواست کی، تو اللہ نے نشانی کیا بتائی، کالا فرمایا آیتک تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن تک، نشانی یہ بتائی تم صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی 3 دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کرو گے، مگر رمضان اشارے میں، صرف اشارے میں بات کر سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتا دی کہ 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، تو یہ ہماری طرف سے نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں اب تُونے کیا کرنا ہے، تُونے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وذکر ذکر کر رب کا اپنے رب کا، تُونے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے اس کا شکر ادا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو نعمت تجھے ملنے والی ہے اس کا شکریہ ادا ہو۔ تو اس سے ہمیں اب کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ غیر معمولی نعمتیں عطا کرے تو ہمیں اپنی عبادت بڑھا دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب ہمیں ہماری طلب کے مطابق مزید نعمتوں سے نوازتا ہے تو اسی حساب سے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اس نعمت میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، ہم اسے خوشی کو منانے میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ مومن
مومن کے لیے تو دونوں حالتوں میں یہی تلقین ہے، جب پریشانی ہو تو تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر خوشی ہے، خوشی ملے تو تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تم نے اس دن میں ان 3 دنوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرنی ہے، صبح شام اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وائز اور جب قالت کہا ملائکتو فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفا کی چن لیا ہے تجھ کو، وطہر کی پاک کیا ہے تجھ کو، وصطفا کی اور برگزیدہ کیا ہے تجھ کو، یعنی چن لیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتے نے، یا مریم اے مریم، جب فرشتوں نے آ کر حضرت مریم سے ذکر کیا، مریم سے بات کی، فرشتوں نے جب کہا اے مریم، اب یہ جو فرشتوں کا آ کر ان سے بات کرنا ہے تو بعض علماء اس سے دلیل لیتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت مریم نبی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جمہور علماء کی رائے ہے کہ وہ نبی نہیں تھی، وہ ایک نیک خاتون تھی، اللہ کی پسندیدہ بندی تھی، اللہ کی چنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ استفا کی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تجھے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ کیوں چنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اور ان کی طہارت کی وجہ سے، وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اچھی صفات کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو، شیطان کے وسوسوں سے پاک کیا، پاک کیا۔ اور بعض نے تو یہ کہا کہ حیض و نفاس سے یہ پاک تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے تو حیض و نفاس ان کے ساتھ تھا، حیض و نفاس تھا، تو مراد یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے ان کو پاک کیا، دوسری تمام نجاستوں سے پاک کیا، وصطفا کی اور چن لیا علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اب اس آیت میں چننے کا جو لفظ ہے یہ 2 بار ذکر کیا گیا ہے، 2 مرتبہ آیا۔ پہلا چننا جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صفات اور نیک اعمال کے ساتھ چنا، ٹھیک ہے نا، اچھی صفات اور نیک اعمال کے ساتھ چننا ہے، اور دوسرا چننا مطلب یہ ہے کہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، تمام جہان کی عورتوں سے افضل۔ اب تمام جہانوں کی عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں، کیونکہ حدیث میں حضرت مریم کی طرح حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کی بھی فضیلت میں اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت مریم کا یہ شرف ان کا اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی خیر النساء کہا گیا ہے، اور اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت فاطمہ کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے، تو یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ یہاں پر باکمال ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں، اور بہترین ہونے کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت خدیجہ ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے اعتبار سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ 3 عورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں تو آتا ہے حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو بھگو دیا جائے گوشت کے شوربے میں تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہے جیسے کہ سرید کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ علی نساء العالمین تمام جہانوں پر ان کو چن لیا گیا، تو فرمایا وصطفا کی علی نساء العالمین، انہیں چن لیا تمام عورتوں پر، جہان کی تمام عورتوں پر، ان کو فضیلت حاصل ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ کیوں چنا تھا؟ انہیں کثرت عبادت کی وجہ سے، ان کے زہد کی وجہ سے، ان کی طہارت کی وجہ سے،